مدینہ منورہ کے فضائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک تو آپ سب جان ہی چکے ہوں گے، تو چلیے میں اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام یثرب بھی ہے، اور اس پاکیزہ شہر کے لیے، اس مبارک شہر کے لیے، اس رحمتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے شہر کے لیے ہر مسلمان کے دل میں عزت و احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی، اور اس سال سے لے کر آج تک، یعنی 1400 سال تک، ہر ایک مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کے لیے وہی پیار، وہی محبت، وہی عزت ابھی تک رچی بسی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال سے ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات خود ظاہر کر دی اور یہ بات خود واضح کر دی کہ ہمارے لیے مدینہ شہر اور مدینہ منورہ کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہونی چاہیے ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل بے حد و حساب ہیں، جن کا شمار ممکن نہیں۔ اس سرزمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، مستقل رہائش، پہلی اسلامی ریاست کا قیام، دنیا میں حق کی تبلیغ و ترویج کا مرکز و محور، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روضہ اطہر، ریاض الجنہ، 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن، جنت البقیع اور احد کا پہاڑ، وہ مقدس و متبرک عظیم مقامات ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب و اشرف بنا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر جانا کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ ایک اور جگہ دعا فرمائی، اے اللہ، مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یعنی جبل عیر سے جبل ثور تک۔ اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ، تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینے کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے، اور اگر اونٹ یا گھوڑے کی پشت پر ہوتے تو مدینے کی محبت میں اسے اینٹ لگاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یوں بیان کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں اور اس کے رزق اور غلے کے لیے مکے کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں یوں پگھلائے گا جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے یا جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ مدینے میں دجال اور مرض طاعون کا داخلہ منع ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مدینے میں دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکے اور مدینے کے، کیونکہ ان کے راستے پر فرشتے انہیں باندھے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک ایک ناکارہ سی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا۔ پھر مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے ڈر سے ہر کافر و منافق مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا اور مدینہ پاک ہو جائے گا۔ حضرت سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو سعید مہری رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حرا کے واقعے کے وقت سیدنا ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مدینہ منورہ کی رہائش چھوڑ دینے کے بارے میں مشورہ لیا، کیونکہ وہ کثیر العیال تھے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کے لیے گزر اوقات بہت مشکل ہو گئی تھی۔ سیدنا ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس میں تمہیں مدینہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ کی تنگی و ترشی پر صبر کرے اور اس سرزمین پر فوت ہو تو میں روز قیامت اس کا گواہ بنوں گا، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ حافظ۔